فرینڈز 1 اکتوبر 2024 کو اسرائیل پر جو میزائل کے حملے ہوئے وہ بیسکلی کیا تھے اور کس وجہ سے تھے؟ ان حملوں میں جو خاص بات ہے 180 سے زیادہ میزائل ایران نے اسرائیل پر لانچ کیے اور اس کے کیا ریزن ہے، انہوں نے کیا بتایا اور کیوں یہ سب کچھ ہوا۔ ان میزائل کو لانچ کرنے کا آرڈر سیدھا ہیڈ اینڈ اسٹیٹ اینڈ سپریم لیڈر جو کہ ایران کے، ان کا نام ہے آیت اللہ علی خمینی نے آرڈر دیا تھا اور پھر اس کے بعد ہی ان پہ لانچ کیے گئے اسرائیل پہ۔ پر انہیں لانچ اسرائیل پہ کیوں کیا گیا؟ ان میزائلز کی وجہ سے جو تباہی مچی ہے اسرائیل میں وہاں پہ، اس کی کچھ امیجز میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہوئی، یہ جب ایران نے اسرائیل پہ اٹیک کیا وہاں پہ اسرائیل کے ملٹری ہیڈ کوارٹر جو کہ ساؤتھرن ڈیزرٹ وہاں پہ ہے نیگیو میں، وہاں پہ بھی انہوں نے کچھ حملے کیے، میزائل وہاں پہ لانچ کیے، پر وہاں کی ملٹری کا جو کیمپ بیس ہے وہاں پہ ہی ہے ہیڈ کوارٹر۔ انہوں نے کہا فی الحال ابھی اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا، بٹ ہم ایران سے پوچھیں گے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ یہاں پہ اسرائیل کی طرف سے اگر بات کریں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ یہاں پہ لاس ہوا ہے، اور ویسے کہنے کو اتنا زیادہ ڈیمیج نہیں ہوا، بٹ پھر بھی ایران کے جو پرائم منسٹر ہے نیتن یاہو، انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں جواب دیں گے کہ اور اس کے بارے میں اسرائیل سے بات کریں۔ انہوں نے اس میں یہ کہا نیتن یاہو نے کہ جو بھی ایران نے غلطی کی ہے اور اس کے لیے وہ پے بھی کرے گا، اور جو بھی ساری چیزیں معاملات ہوئے اس پہ کام کرے گا، اور جو ان سب میں انوالو ہے اس کے بارے میں وہ تحقیق ساری کریں گے۔ یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایران ان جنگوں میں کس طرح سے شامل ہو گیا۔ اگر اسرائیل کی بات کریں، اس کے باقی ممالک کے فلسطین کے ساتھ اور لبنان کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی جنگیں تھیں، بٹ ایران اس میں ڈائریکٹلی انوالو ہو گیا ان وار میں، اور کہنے کو نیوز میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ورلڈ وار 3 سٹارٹ ہو چکی ہے، جو کہ ایران اس میں انوالو ہو چکا ہے۔ یہ سب کیوں ہوا اور کس وجہ سے ہوا، یہ کیوں شروع ہوا، اس کا آنے والے وقتوں میں کیا امپیکٹ پڑے گا، کیا ورلڈ وار 3 واقعی ہوگی؟ آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ ان سب وارز میں بہت سارے کنٹریز انوالو ہو چکے ہیں، پر اگر اسی طرح سے سب کچھ چلتا رہا تو آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ حالات خراب ہو جائیں گے۔ یہاں پہ اگر ہم بات کریں ایران اور اسرائیل کے، یہ کوئی ان کی پہلی وار نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا، بٹ ملٹیپل نیوز چینل نے اسے کور نہیں کیا تھا، اسی وجہ سے اس پہ شو نہیں ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے فرسٹ آف آل اگر بات کریں، اس سے پہلے بھی ایران نے اسرائیل پہ بہت سارے، اپریل کا جو منتھ تھا اس میں بھی بہت سارے لانچ کیے تھے میزائلز ان پہ، جس سے وہ اسرائیل کا پہلے بھی نقصان ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان کی بہت زیادہ وار ہو چکی تھی۔ 1991 کی اگر بات کریں، ایران میں جو تھا صدام حسین، تو اس نے بھی لانچ کی تھی اسرائیل پہ میزائل۔ پھر اس کے بعد اپریل میں آخر کیا ہوا، اور جو اکتوبر تھا اس میں آخر انہوں نے کیوں لانچ کیا، حالانکہ انہیں پتہ ہے انہیں بعد میں انہیں جواب دہ ہونا ہی پڑے گا، بٹ پھر بھی انہوں نے اس طرح سے کیوں کیا، اس کا ریزن کیا تھا؟ یہاں پہ اگر بات کریں کہ ایران نے کیوں اپریل میں حملہ کیا اسرائیل پہ، اس کا اگر ان سے پوچھے تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ریونج اور بدلہ ان سے لیا۔ اس کا ریزن کیا تھا اور کس وجہ سے؟ اصل میں بات کریں اسرائیل کے، اسرائیل نے سیریا، ڈمیسکس سٹی، وہاں پہ انہوں نے ایئر اسٹرائک کی تھی، جس میں کہ ایران کے آفیسرز جو تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہاں پہ اگر اس بات پہ اگر دھیان دیا جائے، کسی بھی ملک کے اگر آرمی آفیسر جو مین ہے، اگر انہیں ٹارگٹ کیا جائے اور انہیں اگر ایئر اسٹرائک انہیں اگر مارا جائے، تو وہ کسی بھی ملک کی آرمی چپ نہیں رہے گی، تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو ریونج ان سے لینا ہی تھا۔ یہاں پہ اگر ہم بات کریں ڈیفینس سسٹم کی، ایران کی اگر ہم بات کریں، ان کا بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔
ریونیو کے اگر لحاظ سے بھی اگر ہم بات کریں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور اس کے علاوہ اگر میزائلز اور بمس کے لحاظ سے بھی اگر بات کریں پھر بھی وہ اسٹرانگ ہے۔ اسرائیل کی سیلف ڈیفنس کی اگر ہم بات کریں یہ بہت زیادہ ویک ہے، اور اس میں اگر بات کریں اپریل میں جو ان پہ جو ایران نے لانچ کیے تھے میزائل، ان میں اسرائیل کو صرف ایک دن کے لیے 200 ملین کا خرچہ اٹھانا پڑا۔ تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ ان کے اگر سیلف ڈیفنس کی اور فائنینشیل سٹیٹمنٹ کے بارے میں اگر آپ کو پتہ لگ جاتا ہے۔ ایک اور انٹرویو میں ایران کے فورن اسپوک منسٹری پرسن ناصر کنانی نے بیان دیا، انہوں نے کہا کہ یہ والے جو میزائل ہم نے لانچ کیے یہ صرف بس ایک لمیٹڈ سیلف ڈیفنس تک تھے، اور اس کے علاوہ ابھی تک ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو سیدھا انٹرویو میں دیتے ہوئے ان کی یہ ایک طرح سے دھمکی بھی تھی اسرائیل کو کہ ابھی تک ہم نے تم لوگوں پہ بالکل بھی بم لانچ نہیں کیے، اور ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ اصل میں ان کا جو ایم تھا اور جو کہنے کا پرپس یہی تھا، بٹ انہوں نے اسے اس میں کور کر دیا کہ لمیٹڈ سیلف ڈیفنس ایکٹ کے تحت یہ ان پہ لانچ کیے گئے تھے، یعنی کہ ابھی تک انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ سیدھا ان کا کہنے کا پرپس یہ تھا، یہ ایک طرح سے دھمکی بھی تھی، بٹ خیر۔ اور ویسٹرن کنٹری جو ہے انہیں اس بات کی تعریف کرنی چاہیے کہ اور زیادہ کچھ اس میں کیا نہیں گیا۔ اس پہ اگر انہوں نے جب یہ والی سٹیٹمنٹ دی تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل کو انہوں نے ایک طرح سے دھمکی دی ہے کہ بھائی لوگ ابھی ہم نے کچھ کیا نہیں، اور اگر کرنے پہ آئے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اگر ایران کے میزائل کی اگر بات کریں، اور تقریباً سارے ہی بہت زیادہ خوفناک ہے، اور باقی اس کے بارے میں بوم بلاسٹ کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنے زیادہ ڈراؤنے ان کے حقائق ہیں۔ اور ان میں سے ریسنٹلی جو نیو لانچ کیے گئے وہ بھی اسرائیل پہ لانچ کیے گئے تھے اپریل۔ یہاں پہ اگر ہم بات کریں اسرائیل اور فلسطین، ان کی جو جنگ شروع ہوئی تھی پچھلے سال اکتوبر میں ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد جب حماس نے حملہ کیا تھا اسرائیل، پھر اس کے بعد اسرائیل نے غزہ میں اتنی بمباری کی کہ اب وہ جگہ وہاں پہ لوگوں کا رہنا ہی مشکل ہو گیا، یعنی اتنی وہ جگہ ڈسٹروائے ہو چکی۔ اکتوبر 2023 سے ستمبر 2024 میں غزہ کی جو وار ہوئی تھی اس میں 41,000 سے بھی زیادہ جو فلسطینی لوگ ہیں وہ لوگ مارے جا چکے، اور 95,000 کی اگر بات کریں وہ اس میں انجریڈ تھے، زخمی حالت میں پائے گئے۔ یہ سب کرنے کا ان کا ریزن کیا تھا اور کیوں کیا، انہوں نے کیوں اٹیک کیا؟ آخر ٹارگیٹڈ ان کے کسی اور کے ساتھ جنگ تھی، غزہ کوئی ٹارگیٹ کیوں کیا؟ اس میں سے زیادہ تر بچے اور باقی جو فیمیلز ہیں وہ تھی، اور باقی تقریباً 2 سے 3 ملین لوگ اس میں ڈسپلیس ہو چکے۔ یہاں پہ 7 لوگوں کی بات کریں گے جو کہ اسرائیل کے اٹیک میں، جو کہ مانا جاتا ہے کہ انہوں نے خفیہ طور پہ اٹیک کر کے ان لوگوں کو مارا تھا۔ ان کی اگر بات کریں، ان کے نام جو ہے حزب اللہ کے جو لیڈر ہے انہیں مارا گیا اسرائیل نے اٹیک کر کے۔ وہ کس طرح سے خفیہ طور پہ انہوں نے اٹیک کیا، اسی لیے حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر کے جو ٹاپ لیڈر ہے حسن نصر اللہ، انہیں بھی مارا گیا، اور اس میں اور بھی دیگر لوگ انوالو تھے جو کہ مارے گئے ستمبر کے منتھ میں۔ یہاں پہ جو پک شو ہو رہی ہوگی وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سارے ٹاپ جو تھے حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر کے مین جو لیڈر، انہوں نے خفیہ طور پہ اسرائیل میں کہا جاتا ہے کہ انوالو ہے، بٹ اگر اس کی بات کریں پراپر پروف کی وہ ابھی تک کسی کے پاس بھی نہیں ہے، پر مانا جاتا ہے اگر ان جنگوں کی بات کریں جس حساب سے چل رہی ہے اور جس حساب سے اختلافات ہیں، ایران نے رائے پیش کی ہے کہ اس میں اسرائیل ہی انوالو ہے۔ ریسنٹلی اکتوبر کی اگر بات کریں، اسرائیل کو اندازہ نہیں تھا کہ ایران بھی ایئر اسٹرائک ان پہ کرے گا، بٹ ان سب میں یونائٹڈ نیشن اور امریکہ نے سب سے پہلے ان کی ڈیوائسز سے انہیں بتا دیا کہ ایران آپ پہ اٹیک کرنے والا ہے، تو ایران نے پھر ان پہ اکتوبر کے منتھ میں ایئر اسٹرائک کیے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کا کہنا ہے ہمارا اتنا تو خیر نقصان نہیں ہوا، بٹ ریسنٹلی ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران نے جو سٹیٹمنٹ پیش کی ہے
کہ ہم نے ریونج لینا تھا جو انہوں نے ہمارے لوگوں کو مارا، اسی وجہ سے ہم نے ایئر اسٹرائک کی. بٹ اسرائیل کے کیس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا ان سے اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا. ریسنٹلی انہوں نے کیوں کیا اور کس وجہ سے، یہ ہم ان سے پوچھیں گے. اسرائیل کے جواب میں ایران نے جو انہیں کہا کہ پہلے بھی انہوں نے اپریل میں حملے کیے تھے ہمارے لوگوں کو، لبنان میں انہوں نے مارا تھا، اسی وجہ سے ہم نے اس پہ ایئر اسٹرائک کی. اور انہوں نے موسٹلی اس چیز کو ٹارگٹ کیا. اکتوبر میں حملے کرنے کا مین ریزن یہی تھا، حزب اللہ کے جو لیڈرز تھے انہیں جو مارا گیا، ان کا بدلہ لینے کے لیے ہم نے یہ والی ایئر اسٹرائک اسرائیل پہ کی. اسی وجہ سے ہم نے یہ حملے کیے. یہاں پہ ایران نے جو حملے کیے اسرائیل پہ، اور اس کی اگر بات کریں انہیں اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا. ویسے کہنے کو یہ والا ان کا جو حملہ تھا بہت زیادہ خطرناک تھا، بٹ اس میں صرف ایک ہی آدمی مارا گیا اور چند ایک آدمی، زیادہ ان کا نقصان نہیں ہوا. بٹ اس سے بھی ریلیٹڈ انہوں نے، اسرائیل نے یہ کہا کہ انہوں نے ہم پہ اٹیک کیا، اس کے بدلے میں جس طرح سے پچھلے کیسز میں جو یہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ کے لیڈرز کو اسرائیل نے مارا ہے، آنے والے وقتوں میں ہم ان چیز کا بدلہ بھی، جو انہوں نے ایئر اسٹرائک کیے ہم پہ، اس کا بھی آنے والے وقتوں میں ہم ایران سے لیں گے. تو اگر ان سب کی بات کریں، ان سب میں کون زیادہ پھنس رہا ہے؟ یہاں پہ کوئی کس چیز کا بدلہ لے رہا ہے، کوئی کس چیز کا بدلہ لے رہا ہے. آپس میں ان لوگوں کی بس ایک وار سٹارٹ ہے، جو آپس کے اختلافات ہیں، اور جو معصوم لوگ ہیں، عام لوگ، وہ اس میں بے گناہ قتل ہو رہے ہیں. انہوں نے یہاں پہ کچھ نہیں کیا. یہ لوگ اس پہ کام نہیں کرے، آپس میں اپنی ملٹری وار کو انہوں نے کنٹینیو کیا، جس کی وجہ سے عام لوگ اس میں، معصوم لوگ فضول میں اس میں مر رہے ہیں، اور بہت سی جانوں کا اس میں نقصان ہو رہا ہے. یہاں پہ یہ سمجھنے والی بات ہے دوستوں کہ پولیٹیشین کی اگر بات کریں، ان لوگوں کے آپس میں بدلے لینے کا پروسیس تو بالکل بھی ختم نہیں ہوگا، اور ان سب میں جو عام سویلین ہے، عام شہری، ان کا نقصان ہو رہا ہے، ان کی جانیں ویسٹ ہو رہی ہیں، ان کا کچھ نہیں جا رہا. اور گورنمنٹس کی اگر بات کریں، ان کی آپس میں کبھی بھی نہیں بن سکتی. کچھ لوگ انہیں بھی بلیم کرتے ہیں جو ویپنز کریٹ کرتی ہے، ویپنز بناتی ہے، ان کمپنیوں کی بھی، کہ ان لوگوں کی وجہ سے جنگیں ہو رہی ہیں. خیر، آج کی یہ ویڈیو بیسکلی اسرائیل اور ایران میں کیا ہو رہا تھا اور کس وجہ سے جنگ ہو رہی تھی، یہ اس متعلق یہ والی ویڈیو تھی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. آج کی ویڈیو ڈن ہو.